الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وأقوالهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط هو العادل، وأما القاسط فهو الجاهل. وفي قال حدثنا أحمد بن هشام قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهل. وقال حدثنا أحمد بن هشام قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره انه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Terbaik kita, orang yang ikhwan, terbaik
میں کہا کرتا ہوں، کسی نے فارسی میں کہا ہے مقصد نمبر تو آنان پیش پر ہم پیش سب کا خان وہاں سب سارے گیشتر در درگان نظر دھنا ڈرنا. کوئی بہت بڑا عالم اللہ فرماتے ہیں، وہ میں کہہ رہا ہوں میرے بارے میں، اگر میں اپنی زندگی کے اعمال کو کسی روٹی کے ٹکڑے پر لکھ لوں، میرے زندگی کے نیک اعمال کو روٹی کے ٹکڑے پر لکھ لوں اور کسی دسترخوان کے اوپر رکھ کے ایک سر بھوکے کتے کو بلا اور جگہ ڈرا ڈنڈا وہ روٹی کھا کے کتے کو بھی شرم آئے گا اور میرے بارے میں لکھنا چاہے الفاظ کہتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سبحانہ و تعالیٰ علوم ہمت کو بہت پسند فرماتے ہیں. زبان کا جملہ ہے کہ ہمت مردہ مردہ نکلا. کسی نے کہا ہے کہ قدم چلتے ہیں خود بھر کی منزل. اس منزل کے آدمی کو جانا ہے تو قدم چلتے ہیں خود بھر کی منزل، لیکن کب مسافر اگر اپنی ہمت نہ ہارے. کوئی آدمی ہمت نہیں ہارتا ہے کہ ہمارے عزیز مولانا سلیمان صاحب کھانا کھائے لیکن اپنے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے جمے رہے، ہمت نہ ہارے. آج ہم سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مجلس کی توفیق عطا فرمائی. ساری محنت کو سنیں. خیر بخاری کا ختم ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدثین میں ضریع محدث ہوتے ہیں. انہوں نے کتاب بخاری سے بھی لکھی، اس میں صحیح حدیث ریاست الکتب لکھتا رہا. حضرت نانوی رحمۃ اللہ علیہ مثال دی ہے، اگر کوئی بیمار آدمی کو حکیم صاحب صحیح نسخہ لکھتے ہیں تو حکیم نے اس کی بیماری کی تشخیص کر کے نسخہ لکھ دیا اور اس کو کھانے کا ذمہ ہے، بس کوئی فکر نہ کرے، اس کی بیماری کے مطابق نسخہ ہے. ایک تو حدیث کی وہ کتابیں ہیں جن کو ملک کے آدمی اس کو دائرے عمل میں لایا. وہ حدیث کے کس درجے کی ہے، کس مائع کی ہے، اس میں کیا چیز ہے، وہ سب سے خارج کر دیا. ان جملہ کی کتابوں میں سے بخاری صحیح. میں حکیم صاحب نے ہم کو ہمارے امراض کے روحانی نسخے دل کے لیے دیے، آنکھ بند کے بلا شک اس کو عمل میں لایا. اور ایک نیند کی کتابیں ہیں، ڈاکٹری کی کتابیں ہیں، اس میں ہر قسم کی جڑی بوٹیوں اور دواؤں کے اثرات لکھے ہیں، دوائیں لکھے ہیں، بیماریاں لکھے ہیں. وہ پڑھ کے کوئی طبیعت نہیں بن سکتا ہے. اس کے اندر لکھے ہوئے نسخوں کو عمل میں لانا پوچھنا پڑے گا ڈاکٹر حکیم کو. ایک تو وہ حدیث ہے جس کے اندر دونوں قسم کی حدیث ہے، صحیح ضعیف. اور تیسرا وہ ہے جو موضوعات ہے حدیث کے دفترات، وہ حدیث کی کتابیں. جیسے ڈاکٹر مریض بتا کہ آپ کی دوا کھانے کی، لیکن اس کو نہیں کھانے کا، اس کو نہیں کھانے کا، اس کو نہیں کھانے کا، اس کو نہیں کھانے کا. تو موضوع حدیث کو قبر میں لا نہیں سکتے ہیں. کسی ڈاکٹر بات فرمائی حضرت نے کہ تین قسم کی کتابیں حدیث کی. ایک تو جیسے حکیم نسخہ لکھ دے تو بخاری صحیح تو وہ کتاب ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ایک دم اصح جو اس کے اندر فرمایا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے منتخب فرمایا. اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے سب سے زیادہ تکلیف کی اور پرہیز کی ضرورت پڑتی ہے. اتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا کیونکہ حضرت نے ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کا کوئی مکان بیچنے کا ہے. کسی کو کہا کہ میرا مکان بیچنے کا ہے، اس نے کہا کہ مجھے خریدنے کا 5,000 کے اندر ارادہ ہے. کہا کہ ابھی میں فیصلہ نہیں کر پایا ہوں، بعد میں آپ کو جواب دوں گا. جواب دینے سے پہلے کوئی اور گاہک آیا. اس گاہک نے کہا کہ 10,000 میں لینا ہے.
حضرت نے فرمایا کہ نہیں میں ان کو وعدہ کر چکا ہوں. کسی نے کہا حضور آپ نے ان کے ساتھ 100 لازم کیا نہیں, آپ کو 5,000 زیادہ آتے نہیں, میں میری نیت کر چکا ہوں کہ اپنے نیت کو خراب کرنا نہیں چاہتا. یہ وقت پہنچتا ہے کہ اپنے کتاب کو شروع کرنے کا علامات بھی نہیں یاد. یعنی ہر حدیث سے لکھنے سے پہلے وضو فرمایا, غسل فرمایا, دائرے عمل میں لائے, اور اس کے بعد کتاب کے اندر سبق فرمایا. کتنی بڑی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام سکارت پر پہنچایا, یعنی ان پر محدثین کو عوام کا اعتماد تھا. تو اپنے اس حالت کو باقی رکھنے کے لیے واقعات میں لکھا ہے. سفر کر رہے تھے, دریائی سفر, اور کشتی میں بیٹھ کے جا رہے تھے. حضرت کے پاس 500,000 اسدوں کی تھیلی تھی. 500,000 اسدوں کی تھیلی. کوئی اور مسافر ان کے ساتھ ہو گیا, ان کو پتہ چلا, یہ تو کلوں کے لیے دوستی بھی کر لی کہ تھیلی میں 1,000 روپیہ سرچہ کرے. ان کی نظر خراب ہو. صبح اٹھ کے ٹھکانے لگا کہ میری 1,000 روپئے کے اسدوں کی تھیلی کس نے بھی تلاشی ہونے کے سوال کی. امام بخاری علیہ رحمۃ کو پتہ چلا کہ میرے پاس تو میرے خود کے پیسے ہیں. اگر میرے 1,000 روپئے کی تھیلی پکڑی گئی تو میرے شکار پر اثر پڑے گا. لوگ میرے پر اعتماد سوچیں گے, میں وہ کہاں کو جاؤں گا تمہاری کسی صفت کے ساتھ. حقیقت میں تو نہیں ہوں. آہستہ سے حدیث کی خدمت کو باقی رکھنے کے لیے, معتبر رکھنے کے لیے آہستہ سے اپنی گہرے سمندر میں ڈالے. کنارے پر آنے کے بعد ساتھی نے کہا کہ جس کو 500,000 روپئے کی تھیلی کے حقوق کو میں نے ڈال دی. کہا کہ تاکہ کہا کہ منصور لوگوں کا اعتماد, اگر میں پکڑا جاتا تو میں تو جانتا کہ نہیں ہے, لیکن لوگ مجھے کام کر دیں, محمد جانتے کہ چور ہے. اتنا سارا سبیرہ حدیث کا کچھ کام ہو جاتا ہے. یہ کتاب ایسے مقبول نہیں ہوئی. اپنے آپ کو کتنا اس سے بتایا. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو صحیح علم دے, علم کے بغیر اس کے پاس داری آنی چاہیے, استغنا آنا چاہیے, پیغمبر آنا. حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ کے بارے میں آتا ہے, ایک دفعہ ان کے سبق میں 11 دن رہے, دوسرے دن بھی 11 دن رہے. ان کے ساتھوں کی ہوا کہ امام بخاری علیہ رحمۃ غیر حاضر تو رہ نہیں سکتے, بیمار ہو گئے. ان کے گھر عادت کو پہنچے تو کہا کہ میں بیمار تو دیکھوں, لیکن میرے اندر کی بات میں کسی کو کہتا نہیں کہہ دوں, میرے پاس کہنے کا ہے نہیں. ایک جوڑ کپڑا تھا, اس کو میں 2 لوگ پہن کے 10 میں حاضر ہوا. اب وہ اتنا پوچھتا ہو چکا ہے کہ میں پہن پر بیٹھ کر پھٹ جا رہا ہے. لیکن امام بخاری نے سوال کرنے سے ڈھیر کپڑوں کے لگ جاتے, لیکن انہوں نے جو اللہ نے ان سے خدمت دی اپنے مقام کو باقی رکھا. یہ واقعات کے آئینے میں دیکھو کون سے صفات کو مالک تھے. اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے کام کے لیے منتخب فرمایا. امام بخاری نے رکھا, اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام دے رکھا ہے. وہ رابطہ کے سال کی 11 سال کی عمر تھی, اور 70,000 حدیث زبانیات کی مدد کے ساتھ یا صدر کے ساتھ 70,000 11 سال کی عمر میں. اس کے بعد تو کوئی نظر نہیں, لاکھوں میں اس کی عزت پہنچا, اور 6,000 روایتیں ان کے پاس جو صدر کے ساتھ ان میں سے انتخاب کیا ہے, اور 9 کے لگ بھگ 2,000 کے قریب کتاب کے اندر امام بخاری علیہ رحمۃ نے جگہ دی. آپ نے سنا اپنے استاد سے, میں اوروں کو سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنا غضب کا حاضر تھا, اللہ نے کام کرنا چاہا تھا کہ ان کے حیاتے کی شہرت پہنچی تھی. ایک جگہ پر محدثین نے ان کا امتحان لیا, پریکشا لی, یہ بات سچی ہے کہ غلط ہے. تو ان کے آنے سے پہلے بڑے بڑے 10 عالم منتخب فرمائے, اور ایک ہی عالم نے 10 حدیثیں لی اور 100 حدیثیں ہو گئی. اور حدیث کے ساتھ جو سند آتی ہے, انفلا انفلا انفلا, اس کو سند کہتے ہیں. تو جب وہ امام بخاری علیہ رحمۃ آئے تو کہا کہ بھئی آپ کو چند حدیث سنا کے ذرا معلوم کرو, ٹھیک صحیح ہے کہ غلط ہے.
امام صاحب کے سامنے کھڑی سے بہت جس نے سنائی، سند سلٹ کر کے، مٹن سلٹ کر کے، پھر دوسری سنائی، 10 سنا دی، اور ہر حدیث پر امام بخاری پڑھو کہ لا علیہ اس کو میں نہیں جانتا، دوسرے نے 10 سنائی، تیسرے نے 10 سنائی، 100 سن لی، اور حدیث آنے سے پہلے تو لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ قرآن سلٹ کر کے اس حدیث کے ساتھ اس کے ساتھ لگائی، اس حدیث کے ساتھ اس کے ساتھ لگائی۔ ابن حضرت نے لکھا ہے کہ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ دیکھو اس سب سے پہلے آپ نے 10 حدیثیں سنائی، پہلی حدیث سنائی اس کا یہ سند ہے، دوسری حدیث سنائی اس کی یہ سند ہے۔ ابن حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے ہفتے سے قدر کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ سننے کے بعد ہر ایک کی حدیث اس کے سامنے صحیح سند کے ساتھ بیان کر دینا ہے، اتنی بڑی کرامت کے درجے میں حفظ ہے وہ جہاں حفظ ہے۔ امام بخاری رحمہ کی واقعات ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وفات سے پہلے کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما میں کہا کہ امام بخاری کا جنازہ ہے، اس کے گھنٹے کے لیے کھڑا اور اسی وقت امام صاحب کا جنازہ نکل چکا ہے، وفات ہو آدمی جب صفات پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو لے لیتا ہے۔ مثال دیتا ہوں کہ طرف چراغ ہے، جس چراغ میں کھل کر دیر بڑھتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو مالک اس سے اجالا کرتا ہے، اس کے ڈلنے کی صلاحیت ہے، لیکن کسی چراغ میں پانی بھرا ہے تو اس کے اندر روشن ہونے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آدمی اپنے میں اخلاص اور اخلاق پیدا کر لیتا ہے، اخلاص اور اخلاق پیدا کر لیتا ہے تو جب بھی ضرورت پڑتی ہے اللہ اس سے کام لے لیتا ہے۔ جیسے جس چراغ میں فلٹر تیل ہے اس میں روشنی کی صلاحیت یقینی ہے، اندھیرے میں وقت ضرورت پڑتے ہیں تو اس سے جلا کر وہ روشنی کرتے ہیں۔ اسی طرح جب آدمی میں دوسرے اخلاق یہ ایک بات اب سبحانہ و تعالیٰ سے نسبت بد اخلاق کو نہیں ہوتی، اللہ کو ہم اللہ مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، اخلاق کے بغیر اللہ سے رشتہ ہوگا ہی نہیں، چاہے وہ آسمان میں ہوگا۔ ایک نبی سے رشتہ ہے، اللہ سے رشتہ ہے، اور سبحانہ و تعالیٰ بد اخلاق کو کبھی اپنے سے وابستہ نہیں کرتے، ان سے کام ملتے چلے ایسے جملہ معتری جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وفات وقت جب دفن کیا تو کتابوں میں آتا ہے کہ کئی دن تک ان کی مٹی سے خوشبو آ رہی ہے، مستانہ خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی گلی سے گزرتے تھے تو آپ کی بدن مبارک سے ایسی مہک پھوٹتی تھی، اس گلی سے گزرنے والا گھنٹوں کے بعد بھی کہتا ہے کہ ہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے، مستانہ ہے۔ نبی کے بدن میں خاص قسم کی خوشبو ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے دور تھے، ان کے پیران کی خوشبو پہلے سننے کیا بنا عجیب یوسف کی خوشبو ہے، جو بدن پہ کپڑا پہنا تھا اس کے اندر مسند مہک منتقل ہو گئی۔ امام بخاری علیہ رحمہ کا مقام ہے، انہوں نے کتاب لکھی تو یوں آتا ہے کہ ان کی وفات ان کی ولادت کے وقت ان کی آنکھوں سے بینائی رخصت ہو گئی تھی، نابینا ہو گئی۔ ان کی والدہ کو بہت فکر تھی، بچہ نابینا ہے، بچہ نابینا ہے۔ آپ کے اندر بشارت سنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے بچے کی بینائی آ گئی، صبح میں دیکھا کہ آپ کھولے بینائی آ گئی، اور شام کی چاندنی میں بولے کتاب لکھی بھرپور جوانی میں تاریخ الکبیر، چاندنی میں لکھی، چاندنی کے اندر اس کے اندر روایت کے حالات لکھے ہیں، حدیث کے راویوں کے حالات لکھے ہیں، یہ کتنی بڑی کرامت ہے امام بخاری رحمہ اللہ۔ خیر بات مختصر ہے کہ یہ اکثر الکتب بعد میں کتاب لکھا ہے۔ اس کتاب کا نام الجامع الصحیح المختصر المسند فی سنن و ایام صلی اللہ علیہ وسلم۔ الجامع کا مطلب معتبر بھی علوم، اس کتاب کے اندر اسلام کے بابت نبی پاک اسلام کی زبان پر خیر بات کا جو اس کو جمع کیا ہے، اس میں عقائد بھی ہے،
عبادات بھی ہے، مغازی بھی ہے، فتن بھی ہے، جدل بھی ہے، احکام بھی ہے. یعنی اسلام کا معتمد روح اس میں بخاری سے پوری کرائی جاتی ہے کہ کم سے کم معتمد بھی اسلام کا علم کسی کے پاس صحیح مستند آ جاتا ہے. امام بخاری علیہ رحمہ کو ان کے استاد جو تھے اسحاق راہوی، ان کی خواہش امام بخاری کو تھی کہ ہمارے استاد کی خواہش یہ ہے کہ کوئی ایسی کتاب ہو جس میں سب سے زیادہ صحیح حدیث جمع ہو. تو اپنے استاد کی بات انہوں نے لے لی اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کام لے لیا. یوں آتا ہے امام بخاری علیہ رحمہ نے خواب دیکھا کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے چہرے اپنے سے مکھیاں اڑا رہے ہیں. تعبیر پوچھی تو اس وقت کی بزرگ نے تعبیر بتائی کہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے، ان کے اوپر جو کچھ جاتی آ چکے ہیں، ذوق کی نظر منکر کی تجویز کی لٹ کو سب ہٹائیں گے اور ان مکھیوں کو اڑا کے صحیح حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دیں گے. ان کی اور ہمت پیدا ہو گئی. جب کوئی آدمی کوئی کام لے کے اٹھتا ہے اور ہمت افزائی کے اسباب جمع ہوتے ہیں کہ اس کو توفیق کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے توفیق ملے، اسباب ملے، وہ کام پھر پائے تو پھر وہ پہنچ جاتا ہے. پھر قلم برداشتہ حلم سرے سے اس کی ابتدا فرمائے. کبھی کبھی روزے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کو لکھتے تھے. 16 سال تک لکھی. یہ کتاب بہت مبارک ہے. قرآن حدیث میں تو نہیں، لیکن تجربہ ہے کہ اس کے درس میں کوئی حاضر ہوتا ہے، اس کی مجلس میں کوئی حاضر ہوتا ہے اور اللہ سے اس کے جو خیر اپنی مراد مانگتا ہے تو اس ذات کے کریم سے بہت قریب امید ہے کہ اللہ اس کی مرادیں پوری کرتا ہے. ہمارے کسی نے اکابر کے سوالے میں لکھا ہے کہ مشکلات کے اندر امام بخاری کے ساتھ تعلق قائم کیا، کتاب کے ساتھ اس کو پڑھا سنایا اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو کھلوا دی. یہ امام بخاری کا اعزاز ہے. ان کی کرامت اللہ کی طرف سے ان کی تشریح میں بھی برکت رکھتی ہے. تو الجامع والے تمام لوگ اور دوسرے نمبر پر المسند کتاب کا نام کیا ہے؟ اس کا معنی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس تک بات پہنچتی ہے. یہ بات اس نے کہی، اس نے کہی، اس نے کہی، اس نے روح پر روح حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی. یہ مستند علم آئے گا. جب مستند علم آتا ہے اور کوئی جب صغیر بن کے کبیر کے سامنے جانوی طلب طے کر کے حدیث کا علم لیتا ہے، اس میں روشنی ہوتی ہے. ایک تو ہم موبائل سے لیتے ہیں. ایک آدمی موبائل کے اندر مشت عمل کا مٹکا دیکھتا ہے. مشت عمل کا کیا دیکھتا ہے؟ مٹکا کہ کیا مشت بنا ہے، کیا عمل بنا ہے. اور ایک آدمی مشت عمل کی مٹکے کے بعد سچ بچ کھڑا ہے، اس کو کس کو پہنچے گی؟ شاندار موبائل میں دیکھنے میں تو بہت شاندار لگے گا، لیکن اس کو تو ان کو جو مٹکے کے بعد کھڑا ہے سچ بچ ان کو اس کو ملے. ایک علم دائرے علم ہے اور ایک مستند علم ہے جو سیدھا بسیدھا صغیر بن کے کبیر کے سامنے ذات میں تلفظ طے کر کے آتا ہے. وہ تو ایسا ہے کہ مشت عمل کے مٹکے کے بعد بیٹھا ہے. اس علم میں زمین آسمان کا فرق ہے. آج ہم موبائل کے پیچھے پڑے ہیں، اس سے علم آئے گا، معلومات آئے گی، لیکن ذہنی تجمل بنے گا. ایک زینت جیسے اچھے کپڑے پہنتا ہے اچھا لگے، اچھے بوٹ پہنتا ہے اچھا لگے، میرے پاس معلومات ہے، میں جانتا ہوں، لیکن بہت کم عمل پر آمدہ کرے گا. اس میں روک باندھنے کی صفت ہوگی. میرے پاس اتنی معلومات ہے، میں یہ جانتا ہوں، وہ جانتا ہوں، لیکن قرآن حدیث کا تو اصل مقصد ہے طبیعت عمل پر آئے. عمل پر آنے کے لیے بھول والے کو بچائے. صغیر کبیر کے سامنے جان میں طلب طے کرے جو توارث چلا رہا ہے. تو یہ المسند کا معنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کی علم دار ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ یہ لائٹ کے کھمبے دیکھیں، لائٹ کے کھمبے جو پاور ہاؤس سے وہاں سے تار چلتے 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 ہمارے میٹر تک آیا، تو وہاں کا کرنٹ کس کے آئے کہ نہیں؟ اور میٹر سے بھی گھر کے اندر کنیکشن قائم کیا، ٹیوب لائٹ کے ساتھ، پنکھے کے ساتھ، اے سی کے ساتھ، سب کو کرنٹ پہنچ رہا ہے. پہلے وہاں میٹر تک آیا پاور ہاؤس سے. اسی طرح حضرت نبی پاک
अलैहिस्सलाम से फलाने तो पैगंबराना तो भी मुंतकिल होगा। पैगंबराना खाली इल्म मुंतकिल नहीं होगा। मैं मिसाल देता हूँ कि एक आदमी किसी को इस तरह से फल डालता है कि इसको से पौधा है, खाली उसकी शक्ल नहीं पहुँचेगी, उसके विटामिन के साथ पहुँचेगा। उसमें क्या खासियत है, क्या विटामिन है? उसूलों में बरकत भी है। जब हम ढोंग करते हैं कितनी बरकतें हैं, तो सचमुच में कितनी बरकत है। ये कुआं था, पानी खुश्क था, हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना दुआ में जरूर डाल दिया तो पानी का उबाला क्या होगा। आप अलैहिस्सलाम के चेहरे अंदर पर भूख के आसार देखे। एक मौके पर हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला बेताब हो गए, रसूल पाक उनके चेहरे पर भूख के आसार, दौड़े घर पे गए, कहा कुछ खाना है मुझे, हज़रत नबी पाक साहब को खिलाना है। घर में से कहा कि है, गिरा है, या रसूल अल्लाह आपको एक तो साथी को मेरे घर पे खाने की दावत। हज़रत नबी पाक साहब ने ऐलान करवा दिया, साबिर की दावत, साबिर की दावत, साबिर की दावत। साबिर के पैरों की जमीन सिरकने लगी कि खाना इतना है और पूरे जमात के साथ आएंगे तो होगा क्या, पता ना होगा। हज़रत नबी पाक साहब आए, कहा कि मेरे आने बगैर खाना मत निकालना, कुछ पढ़ के दम कर दिया। इन्होंने कहा कि जितना खाना है इतना। इस रूप में बरकतें हैं, इस लाइन में बरकत है, लेकिन सही लो। जैसे मैंने कहा कि सचमुच चिराग के अंदर जो तेल है जितना हो ही नहीं सकता कि रोशन न हो। बरकतों के साथ जो मुस्तरद हुआ है वो अपने कैफियत के साथ मुंतकिल होगा। तो जैसे लाइट के खंभे वो तार वहां तक मुत्तसिल है, तार तक पावर हाउस तक, तो बिजली आपको मिलेगी, रोशनी मिलेगी, आपका फीड चलेगा, आपकी ऐसी चलेगी, पंखे चलेंगे, हर चीज चलेगी। लेकिन बीच में जो कनेक्शन कट गया तो करंट बंद हो जाएगा, लाइट कट गई, लाइट में गॉइड होगा। ये सनद पहुँचते हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि में मुख्तसर बात करूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने जिन रावियों से अपनी किताब में हदीसें ली है, रावी माने मैं रिवायत करता हूँ, इनसे रिवायत, मैं रावी की बरकत, यानी इनसे मेरी रिवायत, इन्होंने इनके उस्ताद से ली। तो इमाम बुखारी ने शराइत में एक शर्त ये कहा कि जो कवियुल ज़ब्त हो और कवियुल मुलाज़मत हो, इस रावी के हदीस को लूँगा। कवियुल ज़ब्त का माने जिसका हादसा इतना तेज हो, इतना मजबूत हो, याद शक्ति एक दफा दिमाग में लेने के बाद जब तक दूसरे को बयान न करे छटके ना, इस रावी को लिया, उसको कहा कवियुल ज़ब्त। और कवियुल मुलाज़मत जो अपने उस्ताद और शेख की सोहबत में सबसे ज्यादा रहा हो। तो जाहिर बात है कि कोई आदमी किसी की सोहबत में रहता है तो उसके सिफात उसमें आते हैं। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की सोहबत में सहाबा रहे, सहाबा की सोहबत में ताबीन, फिर तबीताबीन, एक सिलसिला आया। तो अपने सिलसिले में रावी अपने उस्ताद के साथ ज्यादा से ज्यादा रहा हो, उसकी रिवायत दूंगा। इस किताब के अंदर पैगंबराना तो मुंतकिल होगा। हज़रत नबी पाक साहब का नूरे नबूवत का उसमें दर्जा होगी और में नहीं होगी, क्योंकि सदीक रहमतुल्लाह ने इंतजाम फरमाया कि ऐसी हदीस को लूँगा जिसके रावी कवियुल ज़ब्त हो, कवियुल मुलाज़मत हो। और चुनांचे कहा सही की किताब है, सही असहुल कुतुब। सही किसे कहे? जो रिवायत करने वाले आदमी है उनमें कबूल रिवायत के आला दर्जे की सिफात पाई जा रही है। जो रिवायत करने वाले रिजाल है, उस रिजाल के अंदर कबूल रिवायत के आला दर्जे की सिफात पाई जा रही है। आपने पढ़ा कि सबसे पहली सिफत तो तवील ज़ब्त हो, ताम ज़ब्त हो, यानी उसका हादसा इतना मजबूत हो, चूहे जैसा हादसा ना। अगर हम बोले जब रावी नहीं बनती, क्योंकि हमारे हादसे में थोड़ी देर में भूल जाते हैं। जैसे चूहा घर से निकलता है, उसके बाद फिर दूसरा सुनाक बनाता है, फिर निकलने के बाद तीसरा सुनाक बनाता है। पहले बच्चे मकान पे देखकर भी कई कई सुनाक होते हैं। क्यों? घर से रोटी तलाश करके निकलने के बाद घर भूल जाता है, वो तो नया घर बनाता है। ऐसा मसूल है तो जैसा हादसा है, तो हम तो रावी नहीं बनते। ये इसलिए फर्ज हदीस के अंदर हमसे तो मुसन्निफ तक की तो सनद है नहीं, उसको कबूल में रख का बता नहीं। मुसन्निफ
سے لے کر اللہ کے رسول اسلام تک کو نجات ہے، وہ صدر کے اوپر کیا ہے؟ رد اور قبول کا بنا ہے ہمارے، کیونکہ ہم کو مسلمان ہمارے سامنے آ گئے، یہ توازن سب مقبول ہے۔ خیر، ایک طویل ضبط ہو اور تامل عدالت ہو۔ تامل عدالت کا معنی دینداری کی وہ صفت ہو، دینداری کی راہی میں وہ صفت ہو کہ جب اللہ کے حکم پورا کرنے کا وقت آئے تو جب تک پورا نہ کرے طبیعت میں بے چینی رہے، اور اللہ سے کوئی چیز سے روکا گیا بچنے کی وجہ جب تک بچے نہ طبیعت میں بے چینی رہے، اس صفت کے معنی کو کہا کہ رجل العاجل، رجل عاجل۔ تامل عدالت کا مطلب راوی کے اندر وہ صفات ہوگی، اس کی طبیعت اس کو آمادہ کرے اللہ کے حکم پر پورا کرنے پر، ورنہ نہ کرے تو بے چین ہو جائے۔ ایک آدمی کو بھوک لگی، پیاس لگی، اب جب تک روٹی نہ کھائے پانی نہ پی لے بے چین رہتا ہے، ذرا میں کھا یا پانی دے۔ اسی طرح اللہ کا کوئی حکم آئے تو جب تک پورا نہ کرے اس کی طبیعت بے چین ہو جائے۔ اور کبھی کبھار بشری تقاضے سے بھی بھول ہو جائے، خطا ہو جائے، کیونکہ اس کی عدالت سالمہ نہیں ہوگی، اس کی عدالت باقی رہے گی۔ ایک آدمی کاتب صاحب ہے، وہ پڑھنے کی دعوت کا ماہر ہے، وہ ایسا لکھ رہا ہے کہ کچھ کرنے آدمی دیکھتا رہ رہا ہے، کبھی لکھ دے اس کو چھینک آئی، وہ لکھ رہا ہے کہ دارالعلوم ایم لکھتے ہیں اس کو چھینک آئی، اور چھینک کی وجہ سے ایم تھوڑی بگڑ گئی، کیا اس وقت سے وہ کاتب نہیں، کیا کاتب نہیں ہوئی، کیا اس کو سر ہو جائے گا؟ یہ تو چھینک آئی، تو کبھی کبھار اس قسم کی چیز ہو جانے سے کیا اس کا وقت ہے؟ عدالت سالمہ نہیں ہوگا، جو منشیہ ماتر بھول نہ پاتا، لیکن تسلسل کے ساتھ تو اسلام ہو۔ تو محدثین نے تو اس کی تعریف کی عدالت کی، تامل ضبط ہو، تامل عدالت ہو، راوی اور معلل ہو، علت مانے بیماری، یعنی کوئی راوی کے اندر خفیہ ایسا ہو کہ فن حدیث کے اندر ماہر محدث کے سوا اس پر مطلع کوئی نہ ہو سکے۔ ماہر محدث ہی کہہ سکتا ہے کہ اس میں فن روایت کے لحاظ سے ایک روگ ہے، مثلا تدلیس کا روگ ہے۔ تدلیس کا معنی یہ ہے کہ اپنے زمانے کا معاصر کوئی راوی ہے لیکن اس سے اس نے سنا نہیں، لیکن وہ اپنے وقت کا بہت بڑا ہے، تو ان کی طرف کیا ہے منسوخ کر دیتا ہے کہ میں نے مجھ سے سنا، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس سے سنا وہ کچا درجے کا ہے لیکن وہ اس والے کا استاد اعلیٰ درجے کا ہے، اس کو ساکت کرے گی، ان کی طرف بڑے اس کو منسوخ کر دے، تو زمانہ ایک بڑی قدر کرتا ہے کہ اس سے سنا ہوگا۔ ایسے لوگ محدث کے ساتھ مطلع نہیں ہو سکتا ہے، اس کو کہے معلل۔ اگر معلل نہ ہو، تامل ضبط ہو، تامل عدالت ہو، معلل نہ ہو، ساتھ نہ ہو، منکر نہ ہو، یہ سب پڑھ گیا ہے۔ ایسے راویوں کی روایت کو اس کتاب کے اندر امام بخاری نے جگہ دی ہے۔ دوسری بات، حدیث کا موضوع حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس من حیث الرسول، یعنی موضوع کا مطلب جس سے لیتے ہو، جیسے ایک آدمی بخار ہے بڑا ہی، 24 گھنٹہ کیسے لیتے کرتے اللہ کرے سے، وہ ایک آدھ کا بھی لگ رہا ہے، یہ تو باور کا ہے، نیند کا ہے، یہ اس کا لگ رہا ہے، ساکھ کا ہے، 24 گھنٹہ لگنے سے بحث کرے تو یہ لگ رہا بڑے کا موضوع ہے۔ تو فن حدیث میں، اس فن میں، اس علم میں، اس وشے میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی لیکن من حیث الرسول، یعنی رسول ہونے کی حیثیت سے اسے بحث کی جاتی ہے، من حیث تاریخ نہیں، ہسٹری اور اتہاس نہیں، ورنہ ہندو لوگ بھی غیر لوگ بھی جو مولوی ہے تاریخ لکھنے والے ہیں واقعوں میں اللہ کے رسول کا واقعہ لکھتے ہیں، لیکن من حیث الرسول نہیں لکھتے۔ دنیا میں ایک واقعہ بنا کہ مکہ میں ایک آدمی محمد صاحب کا پیدا ہوا، جیسے سلطان ٹیپو، سلطان ٹیپو کا تاریخ کا اتہاس میں واقعہ لکھا جاتا ہے، اس حیثیت سے نہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، رسول کی حیثیت سے جب ہم بحث کریں گے تو اشارتوں یہ ثابت ہوا کہ حدیث تک پڑھے یا قرآن تک پڑھے، آپ اسلام کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اس مقصد کو سامنے رکھے ہوئے، کبھی ایسے رسول پڑھا، خالی علمی مسئلہ نہ ہو، خالی علمی
ہماری ضرورت ہے کہ مجھے اس میں سے ہدایت لینی ہے، مجھے اس میں سے آپ السلام کی بعثت کا جو مقصد ہے وہی اس کو لے کر میں مکارم الاخلاق میری بعثت اس بنا کی ہو رہی کہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ انسانیت کے سرحد طلاق کو کہتے ہیں، درندوں کی سموں میں جا کے کھڑے ہو چکے تھے۔ آپ انداز لگاؤ کہ کتنے سب تجر ہو چکے ہوں گے کہ اگر گھر میں بچی کا جنم ہو تو شوہر کا وہ کالا ہو جاتا ہے، اور جب تک اس کو جن کا ضرور کر کے نہ آئے میں پیچھ دے رہا ہوں جہالت کا لمبی بات نہیں۔ جس وقت آپ صاحب کی بعثت کیوں ہوئی کیا یہ افراد کو دیکھو ایک معصوم بچی پر بھی رحم نہ کیرلا جو ہمارے کسی جگہ جل کر اور کے سماجت سے بے رحم مانا پھر دیکھتی جب شوہر کے دیور جن کا کالا کہ اس کو کہیں جا کر وہ گونے سے نفرت سے کرتی تھی خالی جلے سام جیسے کوئی دھنیہ واد کسی کے گھر میں سانپ پیدا ہوا اس طرح سے کیا نفرت کو رام المعود تصویر ہے کہ ہم بھی ہوتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ اس مندی بچے کو اللہ پوچھے گا انہیں کیا بات کیا کہ تیرے باپ نے زندہ کہہ مجھے دفن کر دیا۔ ایک مثال دے رہا ہوں زمانے جاہلیت کے سبب کہ اپنے باپ کا انکار کر دیں، یہ میرا پانی ہے، اپنے باپ کا انکار کرے، نسب کا انکار کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں خیس الرسول حدیث پر ہے یہ نیت ہو کہ آپ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا تھا، اس بعثت کے مقصد کو تو اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا 23 سال آپ علیہ السلام پر وحی آئی اور آپ علیہ السلام کا بعثت کا جو مقصد بتایا ہے اس کو سامنے رکھ کے ہر حدیث پڑھے تو اللہ ہدایت دے گا، کیونکہ قلم پر ملتا ہے اور قلم پر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس من حیث الرسول کیا ہے اس حدیث پاک کا موضوع ہے۔ ابھی حدیث جیسے میں ہم امام بخاری کے فضائل سنے تو جس جو حدیث ہے صاحب حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوئی مدد میں شکر فقا دے گا بمثلی ولقد اتى فجد الذرائع اس کا کوئی مسئلہ بیان نہیں کر سکتا ہے اللہ کی ذات کے سوا۔ آپ علیہ السلام کو درجہ ہے اور ساتھ میں آگے آگے رکھے نبی پاک علیہ السلام کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ ذہالت کو دور کرنے کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی پاک علیہ السلام تک تو نبوت آتی گئی، نبی بن کے آتے گئے۔ یہ تمام نبیوں کو آپ علیہ السلام کے واسطے سے نور نبوت ملا، یعنی آپ مصدر وصف نبوت ہے، آپ مصدر وصف نبوت ہے۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو مثال سے سمجھاؤ، دیکھو سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج سے دائرے کی روشنی دیوار پر پڑی، اب دیوار سے ہم نے آئینے پر لی یا سورج سے ہم نے آئینے پر لے کے کسی پر پھینک تو یہ روشنی دیوار کے پاس پہ ہے، آئینے کے پاس پہ ہے، آئینہ بھی روشن ہے، دیوار بھی روشن ہے، تو یہ روشنی آئی کہاں سے؟ سورج سے آئی۔ تو سورج جو ہے مصدر وصف نور ہے، اس روشنی کا مصدر ہے، وہاں سے سپلائی اور دیوار کو ملی، آئینے کو ملی، ان کو آئینے کو ملی۔ تو آپ علیہ السلام خاتم الانبیاء ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ علیہ السلام پر نور نبوت مکمل تھا، اور یہ مکمل نور نبوت کے پرتو ہے اور انبیاء علیہ السلام پر پڑے تو بواسطہ محمد علیہ السلام آپ مصدر نبوت کتنا اونچا مقام۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام تمنا کرتے تھے کہ میں امت میں سے وہ محمد علیہ السلام کے تمنا کرتا ہوں، وہ تمنا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی امت کا مقام کتنا اونچا، ایک آدمی سورج کے نیچے کھڑا ہے اور ایک تہہ خانے میں ہے، یہ نمک کہتے ہیں تو ہم کو روشنی ملتی ہے، لیکن ہم سے باہر جو کھڑے ان کو کتنی روشنی ملتی ہوگی۔ آپ نے ہدایت اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات کا قدس تو آپ علیہ السلام کی امت کو جو نور نبوت ملے، یہ الگ بات ہے کہ امت میں سے کسی امت میں قابل تبدیل خراب کرنے میں اخلاقی کی وجہ سے روشنی سے محروم رہے، جیسے کوئی آدمی توا لے کے کھڑا ہو گیا سورج کے سامنے اور یوں کرے کہ اس میں تو روشنی آتی نہیں، تو سورج کی کمی نہیں ہے، یہ توے کی کمی، اس میں قابلیت ہے روشن ہونے کی، لیکن آئینہ لے کے کھڑا ہو جائے گا کسی کو روشن کر دے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی امتی بدرزگی کی وجہ سے اپنی نور نبوت
नबूवत आफ्ताब नूर नबूवत का रोशनी लेने से क्या है कि सलाह को माऊफ कर चुका है, खराब कर चुका है और उसको इतनी रोशनी न मिले। लेकिन हज़रत नबी पाक ने की उम्मत में आने की ज़रूरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी की। काश के मुझे मेरे उम्मत मोहम्मदिया में से हो जाओ, ये आपकी फजीलत के लिए काफ़ी है। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराए रास्त अल्लाह ताला ने तालीम फरमाई, जैसे इनको उस्ताद ने तालीम फरमाई। ये 9 बच्चे तालीम हो गए और सुभान ताला ने बराए रास्त नबी पाक साहब को इल्म दिया। 23 साल तक सबसे पहले जो हुआ कि इसमें अर्टिकल लगी फलक देखो कहा कि पढ़ो, जैसे वक्त में बच्चे को कहते हैं कि पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अल्लाह ताला ने बराए रास्त नबी पाक साहब को पढ़ाया, इल्म दिया। इल्म के साथ तरबियत होगी, तो तरबियत भी अल्लाह ताला ने नबी पाक साहब को बनाए। रास्ते कुरान के अंदर आपने साहब को किताब करके कितनी जगह की अल्लाह ने तरबियत की बातें फरमाई है। वला तमुद्दन इला मा मत्ताना बिही ज़मानत हयात दुनिया। कुरान में अल्लाह के रसूल साहब को फरमाया कि ए मोहम्मद, दुनिया की चमक दमक की जो चीजें हमने जिनको दे रखी है उनकी तरफ जरा भी नजर में उठाना, ये आपकी तरबियत करना। अभी अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अल्लाह को मगरूर तकीला होगा, ऐ मोहम्मद अपने हाथ को इस तरह बाहर मत देना कि सखावत न करो। सखावत के लिए हाथ थोड़ा खुला रखो, भला लेकिन ये भी बड़ा था खुला बच, लेकिन इतना भी खुला मत रखना कि बाद में तो की पछताना पड़े। एहतिराम के साथ क्या तरबियत करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नाजने को दीन की दावत दे रहे थे, बड़े बड़े सरदार थे। अब्दुल कबीर मखदूम रज़ियल्लाहु ताला को निकाले बड़े पुराने कपड़ों में आहिस्ता आहिस्ता आ रहे। नबी पाक साहब की नजर पड़ी, आपने सामने जी में इतना ख्याल आया कि अभी वो ना आवे तो अच्छा, वरना ये लोग क्या समझेंगे कैसे पिछले वाले लोग अपने पास रखता है। तो जरा हल्का से ख्याल आया, एकदम दिल्ली लाए गरीब आदमी नाबिना के आने से आप ये बदली होते हो, मुंह खराब करते हो, उसके कपड़े मैले हैं, उसके नीचे कितना विषय आपके गलत में आया। कुरान के अंदर है उनके दिलों में कितना उजाला है, उसके कपड़े मैले हैं। जब अल्लाह के रसूल की कैसी तरबियत फरमाई, ये तो एक दो इशारे दे रहा हूँ, पूरी कुरान की आयत में भरी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी तारीफ बराए रास्त अल्लाह ने फरमाई, आपकी तरबियत बराए रास्त अल्लाह ने फरमाई। जो मुरब्बा बन चुका आप जैसा मुकम्मल अल्लाह के इल्म में हो चुके, तो फरमाया अल्लाह रिपोर्ट है, अल्लाह मियाँ अपने मोहम्मद अलैहिस्सलाम को ये जो अल्लाह ने बनाया तालीम और तरीक़त की बात बनने फिर हमको फिर उम्मत को कहा कि हम आपको भेजते उसके मुताबिक जिंदगी लेके आओ, अपने अकायद उसके मुताबिक हो, इबादत उसके मुताबिक हो, मामलात उसके मुताबिक हो, माशरत उसके मुताबिक हो। मैं नमूना आपके पास भेज दिया। वहाँ नानू के लिए रहने मिसाल दी है, एक आदमी दर्जी के पास जाकर मेरे हस्बैंड बनाने की शेरवानी और कपड़ा दे दिया, नाप दे दिया और नमूने की शेरवानी भी दे दी। शेरवानी कैसी चीज है जो आपकी सिलाई में नहीं होता। और दर्जी ने भी अपनी तरफ से दोनों तरफ फूल बनाए और कॉलर के ऊपर रेशम की धारी बनाई, चौड़ी दामन पर भी धारी बनाई। नमूने की जो शेरवानी उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और वाली बोलने लगा कि मेरी शेरवानी तैयार हो गई, बताओ ये तूने कहा दिखा दिया, इधर फूल उधर धारी उधर धारी, ये तो मैंने अपनी तरफ से जरा अच्छा किया, इसके पैसे नहीं लगे, मेरे नमूने में है, मेरे कपड़े के पैसे लाओ। तो सल्लु कमा लाई तुम सल्ली, आगे सामने फरमाया कि एक सहारे को तुम फसल ले पाई तो गलत तो सल्ली, फिर से नमाज पढ़, तुमने नमाज नहीं। एक आदमी मस्जिद में है, नमाज पढ़ के चलने लगा, मुझे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि बुला के फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम फसल में पाई तो गलत, फिर से नमाज 3 दफा पढ़ाई। फिर फरमाया सल्लु कमा लाई तुम सल्ली, ये बहुत ऐसी नमाज। ये गाली में मिसाल याद रखता हूँ कि 100 के 1000 के 2000 के नोट लेके मार्केट में जाओ माल खरीदने
اور اس کو دستخط نہ ہو سرکار کاغذ تو بہت ٹھیک نظر پڑا تو کیا ہے منہ پہ مار دیا جائے گا، سامان نہیں ملے اور پتی پرانی نوٹ ہے لیکن سرکار کی دستخط لگی ہے تو مارکیٹ میں مال ملے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے اللہ کے رسول کو تعلیم دی، تربیت فرمائی اور رپورٹ دی کہ قبل آیا قلوب نذیر۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ اس کے مطابق زندگی یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم بھائی پڑھاتے ہیں، آپ پڑھتے ہوئے دعوے کرتے ہیں کہ نمونے کی زندگی ہم جئیں گے۔ اللہ سے توفیق مانگتے رہے، اللہ کریم ہے، توفیق دے بھی دے۔ خیر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میرے اتنا کافی ہے کہ تعلیم بھی اللہ نے فرمائی، تربیت بھی اللہ نے فرمائی، اور ہم سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قبول کا جواب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پوچھا گیا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صاحب کی زندگی کو بیان کریں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسافر بنا کر بھی سے آگے تھی چھوٹی عمر میں کہ مختصر کے ارکان قلوب القرآن، اللہ کے رسول کی سیرت دیکھ کر قرآن کو قرآن ایک علمی کتاب ہے تو آپ انسان کی زندگی عملی قرآن ایسا دیکھا کیا ہے قرآن ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو شروع کیا انما الاعمال بالنیات سے، انما الاعمال بالنیات سے، یعنی گویا اشارہ کیا کہ صحیح اعتبار سے کوئی عمل وجود میں آتا ہے تو نیت سے آتا ہے۔ ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے خالی کرتا ہے، اللہ اکبر نیت نہیں کی تو مفتی صاحب کو مسئلہ پوچھو گے کہ آپ کی نماز نہیں ہوتی، وہ صحیح وجود میں ہے۔ تو وہ پہلے اشارہ کیا کہ کوئی بھی عمل کرو تو پہلے نیت کرو تو آپ کو اجر ملے گا، اس کے بعد نماز کی بات آئے، روزے کی بات آئے، زکات کی بات آئے، حج کی بات آئے، سب لاتے آخر کے اندر صبر ہوتا ہے، کیا ملے گا؟ تو آخر کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بات قائم کیا نظر اور مواد الفطر یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن تمہارے اعمال کو توڑ کے اللہ تعالیٰ جنت دے گا اگر جنت کا اعمال ہے۔ دیکھو صبر آیا کہ نہیں، تو ترتیب کتنی شاندار۔ سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات پہلی حدیث لایا کہ تمہارا بعد میں تمہیں بیان کر رہا ہوں کتاب الصلاۃ، کتاب الحج، کتاب الصوم، اخیر تک اس حدیث تک یہ سارے اعمال کی چیزیں ہیں، لیکن نیت ہوگی تو نیت کی بنیاد کے اوپر کیا ہے تمہارے اندر دھیان پیدا ہو، یعنی اخلاص کے بغیر اور نیت کے بغیر صحیح طور کے اوپر عمل وجود کے اندر آ نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، تم تمہارے صدقات کو احسان جتا کے اور تکلیف پہنچا کے برباد مت کرو، یعنی جس طرح نماز کو صحیح بولنے کے لیے وضو شرط ہے، اسی طرح نماز کو صحیح بولنے کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا شرط ہے، اسی طرح نماز اور اعمال کی قبولیت کے لیے اخلاص بہت ضروری، اس کے بغیر اللہ کا مقبول نہیں۔ تو اخلاص سے عمل قبول ہوتا ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں، پورا عمل بھی اللہ قبول کر لیتا ہے، اور اخلاص جب بندے میں اللہ تعالیٰ اخلاص کی صفت پیدا کر دیتا ہے تو اس کو پھر کسی کی پرواہ نہیں رہتی ہے، میں تو اللہ کے لیے کرتا ہوں، کوئی اس کی تعریف کرے تو بھی کیا، کوئی اس کی برائی کرے تو بھی کیا، اس کی نظر میں صرف اللہ ہو جاتا ہے لوجہ اللہ، ابتغاء لوجہ اللہ، اس صورت کے اندر پھر اس کے دماغ میں اور کوئی چیز آتا نہیں۔ یہ واقعہ ہے کئی دفعہ سنا ہے، حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے ہاتھ سے گنگوئی رحمۃ اللہ بیعت ہوئے، لیکن حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور بھی بہت بڑے بزرگ تھے، اپنی حالت اپنے پیر کو لکھتے نہیں۔ ایک دفعہ حاجی امداد اللہ علیہ ہمارے فرمایا رشید احمد ہر ایک کی حالت آتی تھی، کوئی حالت نہیں آتی ہے، تو کہا حضرت میری تو 3 حالتیں ہیں، چوتھی کوئی حالت ہے نہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ اللہ کا جب کوئی حکم ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو میری طبیعت بے چین ہو جاتی ہے جب تک پیدا نہ ہو، یہ حالت ہے۔ میرے احکام شریعہ جب سامنے آتے ہیں تو میرا اس کے اوپر عمل جب تک نہ کروا تو طبیعت میں بے چینی رہتی ہے، یہ حالت یہ ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ احکام قرآن حدیث میں میرے دماغ میں کوئی اعتراض نظر نہیں آتا ہے، شریعت کے نظام پر خود اپنے جگہ پر ٹھیک لگتا ہے، کوئی سوالات میں شبہات میں کوئی اعتراض میرے دماغ میں ہے نہیں۔ تیسری حالت یہ ہے کہ میرے سامنے کوئی چاہے میری تعریف کرے یا میرا برائی کرے، میری طبیعت کو کوئی اثر نہیں پڑتا ہے،
ماضی اور دھام، تعریف کرنے والا برائی کرنے والا میرے عبادت دونوں برابر ہے. نہ برائی کرنے والے سے مجھے غصہ آتا ہے، نہ تعریف کرنے والے سے میں خوش ہوتا ہوں. دونوں میرے نزدیک برابر ہو گئے. ان تین حالتیں میری. حاجی امداد اللہ الرحمن نے لکھا کہ پہلی جو حالت ہے کہ جب کوئی عمل کی بات آتی ہے تو طبیعت میں بےچینی رہتی ہے. جب قوتیں عملیہ مضبوط ہو جاتی ہے، عمل کرنے کی جو اللہ نے صلاحیت رکھی ہے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، حالت کیسی ہوتی ہے. اور جب دین وہ مضبوط ہو جاتا ہے تو اسلام کے بعد شبہات ختم ہو جاتے ہیں. اور جب خلوص اور اخلاق اللہ تعالیٰ مکمل کرتا ہے کسی بندے کا تو اس کے نزدیک مادے اور جان یکساں ہو جاتے ہیں. تعریف کرنے والا برائی کرنے والا اس کے نزدیک برابر سلام، کیونکہ اس کی مجموعی نظر میں صرف اللہ ہے. امام بخاری نے پہلے نیت کا کاٹا تو اس کو لوگ پھر بخاری پڑھو انما الاعمال بالنیات. اگر نیت میں ذرا بھی کچرا آیا تو علامہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس میں مثال دی ہے کہ اگر جنگل میں 100 کی رفتار سے 4 ویل جا رہی ہے اور جاتے جاتے انہوں کھڑی ہو گئی، اب گیئر بھی ڈالتا ہے، یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے، لیکن چلتے نہیں دیتی ہے. اس کے بعد اس کی سیٹیں دیکھی ماشاء اللہ، اس کے ٹائر بھی ماشاء اللہ، کلر بھی ماشاء اللہ، لیکن چل کے نہیں دیتی ہے. پھر میکینک کو بلا کے لایا تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ پیٹرول کی نلکی ہے، اس میں تھوڑا سا کچرا ہے، وہ مار کے صاف کیا تو میں چلنے لگی. تو پیٹرول کی نلکی میں اتنا کچرا آنے سے اتنی نئی گاڑی اپنی جگہ پر آگے نہ پیچھے وائی پھیل گئی. اسی طرح انسان کے دل میں ذرا بد نیت کا کچرا آ جائے، نیت میں ذرا فرق پڑ گیا تو پھر کیا ہے وہ اللہ کی قبول نہیں ہوتی، وہ اللہ تک پہنچنے سے کیا ہے رک جاتی ہے. امام بخاری نے رحمۃ اللہ انما الاعمال بھی کیا تاکہ پہلے ہم کو سبق دیا کہ سب سے پہلے نیت کو درست کر لو اور اس کے بعد اعمال لائے. اعمال لانے کے بعد اخیر کے اندر صبر لائے. اور یہ فرمایا کہ نظر موازن رکھتی سے قیامت کے لیے اللہ کے ہاں میزان رکھا جائے گا، اور یہ میزان رکھنے کے بعد اس کو توڑنا جائے گا، اور توڑنے کے بعد سکولت موازن کو فیصد لا دیا جس کا پلہ نیکیوں کا وزنی ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اللہ کے یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت غضب پر غالب ہے. جب اللہ کی رحمت غضب پر غالب ہے تو اگر ایک آدمی سے بصری تقاضوں سے کچھ اللہ کی نافرمانی اور معصیت ہو چکی ہے لیکن حسنات زیادہ ہے، نیکیاں غالب ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فمن ثقلت موازینہ، جس کا پلہ بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا وہ کیا ہے جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ تو امام بخاری نے رحمۃ سب سے اخیر کے اندر یہ بات ہے نظر موازین القسط ہے یوم القیامہ، ہم قیامت کے لیے انصاف کا پلہ رکھیں گے. تو طالب علم والا ایک بات ہے کہ یوم القیامہ تو لام جو ہے یہ تو کیا ہے مفعول لہو کے لیے، یعنی یہ یہاں ایک اضافت محسوب والی ہے. قیامت کے لیے حساب کتاب کے لیے، قیامت کے لیے حساب کتاب کے لیے کیا ہے پلے کو رکھیں گے. معتزلہ اللہ امام بخاری کے زمانے میں ایک فرقہ تھا اور جہمیہ ایک فرقہ تھا. انہوں نے اس بات کا انکار کر کیا تھا کہ اللہ کا میزان نہیں ہوگا، کیوں؟ وہ چیز جو چیز ان کے عقل کے چوکچے میں ہم اس کو مانتے ہیں، اور جو چیز ان کے عقل کے چوکچے میں پھر نہ اس کا وہ انکار کر دیتے ہیں. تو ان کے دماغ کے اندر یہ بات آئی نہیں. ان کو جواب دینے کے لیے کہا کہ سچ پر سب سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اعمال کو جسم دیں گے اور وہ کیا ہے تولا جائے گا. آج کے زمانے میں جو پچھلی کتابوں کے اندر اس کے بارے میں کیسے تولا جائے گا، کیوں ہو جائے گا، ساری بحثیں بیکار ہے. کیونکہ آج تو سائنس نے ایسی کروٹ لی کہ سائنس کی طرف سے ثابت ہوگا کہ ہر چیز تولی جاتی ہے، ہر چیز کیا ہے ناپی جاتی ہے. جب ہوامان تولا جاتا ہے، ہوا کا پریشر تولا جاتا ہے، اسی طرح کال بھی تولا جاتا ہے. ایک آدمی بولتا ہے تو ایک تو موبائل کے اندر چیز آئی تو بول کا وزن بڑھا، بولنے کے بعد کیا ہے کوئی چیز کھلتی ہے، بولتے ہیں تو کوئی چیز کھلتی بھی ہے. کتاب آئی تھی اس میں لکھا تھا کہ ایسا تھا کہ آدمی بولے تو کھل جائے نمبر کہ 500 نمبر لکھ کھل جائے اور وہ یوں کر دے تو بند ہو جائے. تب تو وزن کون کا بھی وزن ہے. تو اللہ کے اعمال بھی کھولے جائیں گے اور وزن بھی کال بھی کھولا جائے
تولا جائے اس قسم کا تو سوال تھا، اور اس سوال کے جواب میں صفحے کے صفحے ان کو بولنے پڑتے تھے۔ آج کی سائنس نے آسان کر دیا اور ثابت کر دیا کہ مشاہدہ ہو گیا، اب مشاہدہ کے ذریعے میں کیا عمل کو تولا جائے گا۔ امام بخاری رہا وہ قول توزن، یہ قول کو لایا، جب قول تولا جائے گا تو عمل بھی کیا ہے تولا جائے گا۔ یہاں خاص کر کے قول کو لائے، کیونکہ یوں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لا یستقیم الایمان حتی یستقیم القلب، جب تک آدمی کا دل درست نہیں وہاں تک اس کا ایمان درست نہیں، تو ایمان کا ضرب ہے، اور اس کی زبان جب تک درست نہیں وہاں تک اس کا دل درست نہیں۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسی سامنے بات بتا دو کہ مجھے کسی سے پوچھنی نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل آمنت باللہ ثم استقیم، پہلے یوں کہا کہ اللہ پر ایمان لایا اور اس کے بعد اس کے اوپر مستقیم رہے۔ اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی اور خطرے کی چیز بھی ہے میرے بارے میں؟ حضرت نبی پاک صاحب نے اپنے ملی کو زبان پر رکھ کے کہا کہ میری خالص زبان خطرے کی چیز ہے۔ زبان کیا ہے؟ خطرے کی چیز ہے۔ یوں آتا ہے کہ اعمال بداخلاقی سے ہفت ہو جاتے ہیں، تو کہا کہ زبان جو ہے وہ آدمی کو ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت نبی پاک صاحب کا فرمان ہے کہ کبھی کبھی آدمی زبان سے کوئی جملہ بولتا ہے ولا یمکن له بالا، تو پرواہ بھی نہیں کہ کیا نہیں بولا، کیا بولا نے کیا نہیں بولا، اور وہ ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کی بات۔ اللہ تعالیٰ اس کے اتنے اونچے مقامات کو لے جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اور کبھی کبھی آدمی کی زبان سے کوئی کلمہ جو سب کے اللہ کو ناراض کرنے کا نکل جاتا ہے ولا یمکن له بالا، اور اس کو پرواہ بھی نہیں کہ میں نے کیا کہا، کسی کے دل کو چوبا، اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ صحابی کا انتقال ہوا، لوگوں نے کہا کہ وہ جنت ہے۔ آپ کے سامنے فرماتے ہیں کیا معلوم اس کی زبان سے کسی کے بابت تکلیف پہنچانے والی کوئی بات نکل گئی ہو اور سامنے والے کو کیا ہے تکلیف پہنچی ہو۔ اس لیے صبح کے اندر زبان حال سے انسان کے پورے اعضاء زبان سے کیا ہے مالا مال دے گا تو تو درست ہم درست، اور اگر تو بگڑی تو کیا ہے میں بگڑا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی آدمی پہنچا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دو انگلیوں سے زبان کی نوک پکڑ کے بروڑ رہے۔ کہا تو امیر المومنین کیا کر رہے ہو؟ اب حضرت فرمایا یہ مجھے ہلاکت پر لے جاتے۔ کبھی آدمی بغیر سوچے سمجھے ایک کڑوا جملہ زبان پر لاتا ہے اور کئی سال تک انبن ہو جاتے ہیں، دشمنی ہو جاتی ہے، اور کبھی زبان کی موت پر کوئی فائدے کی بات لاتا ہے اور برسوں تک قیامت کا سبب مستقر ہو جاتا ہے۔ زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے برائی اور بھلائی سب معلق رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کربلا موت بالکل کے ساری مصیبتیں انسان کی زبان کی موت کے ساتھ رکھتی ہے۔ یہ آتا ہے کہ من سمجھ نہ اگر کوئی آدمی خاموشی کو ترجیح دیتا ہے، بولے کہ ایسی بات بولنے سے پہلے کہ میری بولی سے کسی کو فائدہ ہے، یہ کرے دنیا کا، اگر فائدہ نہیں ہے یا کسی کو ایذا پہنچے ایسی بات ہے تو حد تک وقت زبان کو اس وجہ سے امام بخاری الگ لائے اور قولہم توزن، اور انسانوں کی باتیں کیا ہے قیامت کے دن تولی جائیں گے۔ قرآن میں ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آدمی اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے تو اللہ کے فرشتے قلم بند کرنے کے وقت کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کو وہ کہ میں بولوں گا اور میری بولی سرکاری آدمی چیک کر رہا ہے اور ساتھ کو پڑھتے رکھنے والا ہے تو سوچ سوچ کے بولے گا، اور بالکل سوچ سوچ کے توڑ توڑ کے بولے گا کہ میری بولی تو پڑھتے رکھنے والی ہے۔ قرآن میں یہ بھی ہے۔ آج کے زمانے میں ابھی میں آتے آتے ہمارے دوستوں سے باتیں کر رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ ساودھان تم کیمرے کے سامنے ہو، تو سی سی کیمرہ قرآن کریم نے آج سے نہیں صراحتاً عبارت النص اشارت النص بھی نہیں، قرآن کے اندر کہا کہ ساودھان تمہارے اندر ہم نے سی سی کیمرے رکھے اور یہ کہہ تمہاری ساری حدات کا سپنا سبق ہوئے۔ قرآن میں ہے أَفَكُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَأَبْصَارُكُمْ وَجُلُودُكُمْ، کیا تم اس بات سے یہ پرواہ ہو تمہارے ہاتھوں میں، تمہارے کانوں میں، تمہاری کمریوں میں تمہاری ساری چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، اور پھر فرمایا
کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ کو کچھ پتہ نہیں. تم اللہ کے بابت جھوٹ سوچ رہے ہیں کہ ایسا کوئی نظام نہیں. اس خیال سے تم کو آزاد کر کے برباد کر. تم آزادی کے ساتھ بولے, آزادی کے ساتھ باتوں کی حرکت کی, آزادی کے ساتھ تم نے کیا ہے اپنے حرکات کرنا تو کیا, لیکن ساودھان اللہ کے سامنے بندہ بھی بولے گا میرے بھائی کچھ بھی بولتا ہے ان کا کرنا صحیح. آج کہے گا کہ مجھے اللہ نے طاقت نہیں بولنے کی, جس نے ہر چیز کو بولنے کو کہا. تو دیکھو آج کوئی کیمرے کے سامنے نوکری کرتا ہے کسی اسٹور میں اور اس کے دماغ میں ہے کہ میں کیمرے کے سامنے ہوں کبھی بھی چوری نہیں کرے گا. اس کو ڈر لگتا ہے کہ پھر پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کو کنٹرول میں لانے کے لیے قرآن کریم کو اس طرح سے پڑھا لی, صفائی کے ساتھ کہا کہ تمہارے ہاتھ تمہارے پیر اللہ و لفظ والافعال وتقلل العين وكثرت المقام يكسبون. آج تمہاری زبان پر مہر لگائی جائے گی, تمہارے ہاتھ پر مہر لگائی جائے گی, تمہارے پیر پر مہر لگائی جائے گی, اور قیامت کے دن تم کو بولنے کا نہیں, ہاتھ بھی پکڑے گا کہ کسی غریب کے سر پہ پھرتا تھا, کسی یتیم کے سر پہ پھرتا تھا, یا کسی آدمی کو تکلیف دینے میں استعمال ہوتا تھا. اس کی قدم اٹھی تو کسی کو تکلیف پہنچانے میں, کسی کو فائدہ پہنچانے میں. اس کے ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا تو کسی کو پھل کھلانے میں, کسی بھی کام پہنچانے میں. ہاتھ خود بولے گا, ہاتھ ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گویا کہ ایک تو نیت درست ہو, اس کے بعد سارے اعمال, اور اخیر کے اندر حساب کتاب کا خیال کہ اللہ کے سامنے مجھے کیا کھڑا ہونا ہے. اگر قانون پر جوابی بارش کی کرن کی طرح جیسے ملک میں یا کسی اور جگہ قوانین پر جوابی کیا ہے تینوں سے بھی زیادہ ہو, لیکن دیانت نہیں, احتساب نہیں, اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خیال کا عقیدہ نہیں ہے, تو پھر کیا ہے بدامنی اور بڑھے گی. جتنے جواب ہوگی اتنی بدامنی پھیلتی جائے گی. اور اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال ہوگا, ایک صحابی نبی کے پاس اپنی خدمت میں آئے, یا رسول اللہ توقیر سے مجھے پاک کرو, یا رسول اللہ مجھے پاک کرو. آپ سوچ منہ پھیر لیے, دیگر آدمی کا توقیر, یا رسول اللہ کے رسول مجھے پاک کرو. آپ سوچ یوں منہ پھیر لیے تو کسی دفعہ آدمی ہوتا, ان کے پیچھے نہ پولیس تھی, نہ سپاہی تھا, نہ کوئی اور پکڑنے والا تھا. یہ احساس اس کو پکڑ کے لایا کہ قیامت دن اللہ کے یہاں کیا ہوگا, تو دنیا میں پاک ہو گیا اور اللہ کے یہاں کیا ہوگا. یہ احساس اتنا شدید اس کو پکڑا. آپ نے سامنے اس کے بعد کیا ہوا, اس نے بھی اعتراف کیا کہ میں نے جینا کیا, پھر سنساری کا حکم دیا. سنساری کا حکم دینے کے بعد یہ آتا ہے کہ اگر خالد رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ مارا تو خون کی پسکاری ان کے اوپر ہوئی, تو کچھ جملہ کہہ دیا. اس وقت اللہ کے رسول اللہ کے خالد سوچ کے بولے, ایسے ہو کے بھی کہا یہ خالد سوچ کے بولو, تم نے کیا جملہ کہا. اس نے ایسی توبہ کی ہے, ایک جماعت کو اگر اس کی توبہ تقسیم کر دے تو سب کی مغفرت ہو جائے. یہ ان کے سامنے اللہ کے یہاں حساب کتاب کا عقیدہ تھا مضبوط, تو ظلم ہو گیا مسئلے تقاضے سے, لیکن ظلم ہونے کے بعد احساس پکڑ کے لائے اور ان کی سزا کے وقت خالد رضی اللہ عنہ کا جملہ تھا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, اس کی فضیلت بتائی. اس نے ایسی توبہ کی اگر ایک جماعت پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی کیا ہے توبہ ہو جائے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پر شراب پیتے تھے, نبی پاک کے سامنے کوئی جملہ ہوا, آپ نے سامنے ان کو سزا دلوا دی, پھر پیتے پھر سزا دیا. ایک صحابی نے فرمایا کہ وہاں اکثر گزر کتنی بار کو رہتا تھا, کتنی بار, تو اس کے بولنے کا جملہ تو توہین کا تھا. آپ نے سامنے فرمایا کہ ذرا سوچ کے بولا کرو اللہ رسول, اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے, اس کے دل میں اللہ رسول, یعنی کہاں کیسے کیسے موقع پر, لیکن ہم اس کا خیال نہیں رکھتے کہ زبان ہماری آزادی کے ساتھ ہے, یہ باقی کے ساتھ چلتی ہے, لغم ہے اس طرح سے چلتی ہے. امام بخاری نے کہا فقیر میں کتنا بڑا پیغام اور سبق دے رہا ہے, تو اللہ کے یہاں بولی پر پکڑ ہو گئی, اور اللہ کے یہاں بولی کے اوپر کیا ہو. ایک آدمی صفے اولا میں کبھی نماز چھوڑتا نہیں, تکبیر تحریمہ سے نماز پڑھتا ہے, زبان پر قابو نہیں, تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے ایک عورت کا ذکر ہوا. کہا کہ یا رسول اللہ یہ عورت بہت پارسا ہے, بہت دیندار ہے, بہت نیک ہے, تہجد پڑھتے ہیں, عشاء پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, دائم اس کو روزے کے بھی کیا بہت پابند ہے, لیکن ذرا زبان پر قابو نہیں.
آپ نے سامنے پڑھ دیا کہ جاننے کی. اور ایک عورت کے بابت یوں فرمایا کہ وہ اتنی پابند نہیں ہے لیکن ان کی زبان سے لوگ محفوظ رہتے ہیں اور مہربان عورت ہے. آپ نے سامنے اس کی تعریف فرمائی. دیکھو بد اخلاقی جو ہے اعمال کو دبا دیتی ہے اور 80% بد اخلاقی کا سبب زبان کے لوگ سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو سوچ کے بولو تو کیا فائدہ؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تم کو سنوارے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. ایک دم اس طرح سے ترجمہ کرتا ہے کہ ہم قیامت کے لیے میزان کو رکھیں گے اور اعمال تولے جائیں گے اور زبان کی باتیں بھی تولی جائیں گی. لیکن نبی پاک علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا اس کو سامنے رکھ کے پڑھے. آپ علیہ السلام نے کوئی اس میں اتم مکارم الاخلاق. یہ حدیث پاک اور یہ قرآن کی آیت ہے ہدایت کے لیے اتری اور اس کے اندر سب سے پہلے حضرت للمتقین جو آدمی سدھرنا چاہے ہدایت پر آنا چاہے ہدایت کے طالب ہے ان کے لیے قرآن حدیث کیا ہے؟ ہدایت ہے. خیر تو بات لمبی ہو گئی کہ اعمال اور بنی آدم کے قول کو توڑا جائے گا. مجاہد نے کہا کہ استاد سوال انصاف رومی زبان میں اور قسط المقسط کا مطلب ہے. یہاں اعتراض ضرورت لمبی طور پر کہ قسط اور المقسط تو المقسط جو ہے وہ تو بابی خال سے ہے. آپ جان کے افسر ایک ساتھ اور یہ فرمایا کہ المقسط کا استعمال حالانکہ قسط اور قسط مجرد کا مطلب ہے تو اس قسم کا تصور ہو جائے اس کی لمبی بحث نہیں کرنے کے. وہ عادل اس کا معنی مقصد کا معنی کیا ہے؟ عادل یعنی گھمسر جو ہے کبھی سامنے اشتکار کے لیے آتا ہے کبھی ثابت کرنے کے لیے آتا ہے. تو پرسپن کا معنی دونوں بھی آتا ہے لیکن جب اس کے اندر باری افعال میں لے جاتے ہیں اس کا معنی انصاف کا ہوتا ہے. یا اگر کثرت کی طرف قسط بولے تو عدل کے معنی میں ہے اور قسط بولے تو ظلم کے معنی میں متضاد معنی پر اس کا استعمال ہوتا ہے. یہاں قسط جو ہے قرآن کریم کی آیت میں جو ہے مقسط کے معنی میں. اس کے بعد روایت بیان کے اپنے طرف سے آپ نے سامنے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے اللہ کے یہاں بہت محبوب ہے اور زبان پر بہت ہلکے ہے اور میزان کے اندر بہت وزنی ہے. یہ وزنی اس بنا پر ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ عظیم ایمان کا خلاصہ ہے توحید کا خلاصہ ہے. یا اس کو یوں کہو کہ الوہیت کا مقام ہے. الوہیت ہے عمل سے ہوتا ایمان ہے اور الوہیت ہمارے ہم سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. کس طرح اللہ اسے کہے جس میں کوئی قسم کا نقص نہ ہو. سبحان اللہ کا معنی اللہ میں کوئی نقص نہیں کوئی کمزوری نہیں بھرپور خزانے کے مالک. اللہ جس کو جتنا دینا چاہے جب دینا چاہے جب اور جس کو لینا چاہے دے سکتا ہے. سبحان اللہ کا معنی اللہ میں کوئی قسم کی کیا ہے اگر نقص ہے نہیں. اگر نقص ہے تو انسان میں ہے اور مخلوقات میں. اور وہ بھی حمدی کا معنی جتنی خوبیاں ہیں ساری خوبیوں کے مالک نہیں مصدر کمالات ہے. دنیا میں جس کو جس طرح کی خوبی ملی اب سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ماں بھی خوبی نعمت فمن اللہ. تمہارے پاس جو بھی کوئی کمال ہے دیکھنے کا کمال بولنے کا کمال سننے کا کمال علم کا کمال علم کا کمال سجاد کا کمال قدرت کا کمال قوت کا کمال اور سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا مرتبہ ہے اور سبحانہ تعالیٰ کے کمال کا مرتبہ ہے. تو مصدر کمالات یا بھی ہم یہ کمال سبحان اللہ کیا ہم یہ کمال میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی حمد کے ساتھ ساتھ یعنی اللہ کی حمد اصل ہے تمام صفات کمالات کے اللہ مالک ہے اور جس میں کوئی عیب نہ ہو اور سارے کمالات کا جو مقصد اور مالک ہو اس سے عظیم کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم اور وہ کبریائی کا مالک ہے وہ عظمت کا مالک ہے. تو اللہ اسے کہے جس میں کوئی نقص نہ ہو سارے خوبیوں کا مالک ہو اور تیسرے نمبر پر ساری عظمت اور کبریائی بھی اسی کی ہوگی اسی کو اللہ کہے. تو نیت سے عمل شروع ہوا اس کا صحیح وجود بزرگ کا ہے بیچ میں ہماری حدیث سے لائے اور اخیر کے اندر بھی دھیان میں لائے کہ سبحانہ تعالیٰ کو دھیان میں رکھے کہ اللہ کے یہاں تمہارے اعمال کا
اتنا اخلاص کا وزن ہوگا اور اس کے مطابق ہم سبحانہ تعالیٰ تم کو دے گا. تو معلوم ہے کہ سب سے بڑھ کے آدمی کے اندر عمل میں وزن اس وقت پیدا ہوگا کہ اتباع ہو خلوص ہو. مطلب نبی پاک صاحب کی اتباع ہو. یوں آتا ہے کہ اکابر دیوبند جو تھے، اکابر دیوبند دنیا میں اتنے مضبوط اور طاقت عالم علم پھیلا ہے، اس میں سب سے زیادہ نمایاں چیز تھی تو خلوص کا اتباع ضرورت تھی. حضرت حاجی امداد اللہ علیہ رحمہ کے بابت میں آتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مدینہ میں ڈھونڈا رہے ہیں. ایک دم اٹھ کے بیدار ہو گئے، جسے پروانہ چراغ کو دیکھ کے بیدار ہو جاتا ہے، اور اسی وقت کیا ہے کہ دنیا کو کر کے چلنے لگے. حضرت کہاں کہ بس بلاوا ہے. کیا اس کا تھا، کیا محبت تھی. جب تک نبی پاک علیہ السلام کی احادیث سن کے اپنے میں عشق و محبت کی آنکھ پیدا نہ کرے، وہاں تک اتباع کا شوق پیدا نہیں ہوگا. تو دیکھو ان میں محبت کتنی تھی، وہاں پہنچ گئے. ایک دفعہ حاجی امداد اللہ علیہ رحمہ کے پاس کوئی مرید ہو جائے کہ حضرت مجھے مرید کر لو وقتا ہے. مرید ہونے کے بعد کہا کہ میں تو غیر مقلد ہوں اور میں غیر مقلد باقی رکھتے ہوئے آپ کی پورا میں اپنے مسلک نہیں چھوڑوں گا، غیر مقلد بات کرنے کی تقریر نہیں کرتا ہوں. حضرت نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ ہو تو مفتی صاحب سے پوچھ لے، کوئی مسئلہ ہو تو مفتی صاحب سے پوچھ لے. چند ہفتوں کے بعد حاجی امداد اللہ علیہ رحمہ کے پاس کسی نے آدمی کو کہا کہ حضرت وہ مرید ہوا تھا، اس نے تو اہل حدیث سے توبہ کر لی اور وہ تو رفع دل بھی نہیں کرتا ہے، عامر بھی ظاہر بھی نہیں کرتا ہے، آپ اس کو بلاؤ. حاجی امداد اللہ رحمہ اس کو بلا کے کہا کہ دیکھو بھائی، میری مریدی کی وجہ سے اگر تم نے اللہ کے رسول کی سنت چھوڑی ہو تو رہنے دے، اس کی وجہ میں بھی بتاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دل بھی کیا ہے، آپ کے سامنے عامر بھی ظاہر بھی کیا ہے، آپ کے سامنے ترک رفع دل بھی کیا ہے. آپ سے سر نے سیر میں عامر بھی کہا کہ عامر کا ایسا بھی پڑا ہے. ترجیح اور منظور کی بات ہے، افضل منظور کی بات ہے، لیکن میری وجہ سے اگر اللہ کے رسول کی سنت چھوڑی مجھے سامنے رکھ کر تو اس وبا سے کیا ہمیں بڑھے گی. یعنی آپ صاحب کی سنتوں کے ساتھ اس درجہ نبی پاک صاحب کے ساتھ اس پر محبت کا اس واقعے سے پتا چلتا ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انگریزوں کے زمانے کے اندر ان کی وارن کبھی گرفتاری کی. جب گرفتاری کی بات چلی تو ان کے خاندان کے لوگوں نے کہا کہ آپ بھوکوس ہو جائیں گے، چھپ جائیں گے، ورنہ پکڑے جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میں نے بہت چھوٹا، لیکن چھوٹنے کی کوئی چیز اللہ کے رسول کے نمونے میں ملتی ہے. یہ کہنے لگے کہا ایک بات ملتی ہے کہ ہجرت کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن چھپے تھے تو 3 دن میں چھپتا تھا. 3 دن چھپنے کے بعد نکل گئے. کہا کہ 3 دن سے زیادہ چھپنے کی ہمت نہیں ہے. حال کا غلبہ تھا، صاحب نظائر کا مسئلہ نہیں. اللہ کے رسول کی شان میں کتنے عاشق تھے. یوں لکھا ہے حضرت نانوتوی کی زمانے کے اندر کہ حج کو گئے، حج کو جانے کے وقت زمانے میں جدہ سے اٹھ کے بیٹھ کے مدینہ مکہ جایا کرتے تھے. مکہ شریف سے جب مدینہ جانے لگے اور گنبد خضرا پر نظر پڑی، اس وقت راستے بنے ہوئے نہیں تھے، تو اپنے آپ کو اوپر سے گرا لیا اور چل رہے ہیں اور نیچے پتھر پیر کے اندر چوب رہے ہیں، خون کی پکڑ رہے ہیں اور والہان آسان پر رہے اپنے اس کے خاک کو یاد ہو دوسرے دلدار میں برباد ہو، آگ میں ہو گئی سینے میں خاک، چھاتی لگا کے خاک کو اشار ہو. یہ اس کو تھا، اس لیے اتنے اونچے مقام پر پہنچے. میں نمونے کی تو باتیں کہہ رہا ہوں کہ اطاعت اور حب رسول آدمی کو کسی اونچائی پر لے جاتے ہیں، چاہے مالی اعتبار سے مانتے کے بعد چاہے حالات ہو، لیکن اللہ اس کو بہت اونچائی پر لے جاتا ہے. ان کی بہن نانوتوی رحمۃ اللہ کے بابت یاد ہے، ان کی بہن 80 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی. انہوں نے حدیث پڑھی کہ بیوہ پر نکاح پڑھا، تو حدیث پر عمل کرنے کی لالچ اتنی تھی کہ اپنی بہن کو آگے کو بہن ایک بات لے کے آئے، ایک بات لے کر کے بولو. یہ بات یہ ہے کہ آپ کو شادی کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اس حدیث پر میرا عمل ہو جائے، تیار ہو جائے. تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بہن کی آنکھوں میں. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ اپنی پگڑی پیروں پہ رکھ دی بہن کی اور یہ کہا کہ مجھے اللہ کے رسول کی حدیث پر عمل کرنے کا موقع دے دیا. اللہ کے رسول کی حدیث پر اور بولتے رہے اور نکاح پڑھا دیا. اس کے بعد بیواؤں کی نکاح کا سلسلہ شروع ہو گیا. جو بھی بیوہ دیکھے اس کو نکاح پڑھا، جو بھی بیوہ دیکھے اس کو نکاح پڑھا. یعنی میرے کو خیال کہ حدیث پر بھی اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہونی چاہیے، اور جب تک محبت پیدا نہ ہو اطاعت کا جذبہ وجود کے اندر نہیں آ سکتا ہے. میں لطیفہ سنا کرتا ہوں
کہ افریقہ کے جنگل میں بندروں کو ٹھنڈی لگی، انہوں نے کیا ہے آپس میں مشورہ کیا کہ ٹھنڈی سے بچنے کے لیے کیا کریں، لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کرنے کے بعد کیا کریں، اس میں آگ لگاؤ، اور آگ ٹھنڈے نکلے تو کسی تھیلی میں جھگنو چکر چکر ہو رہا ہے، وہ آگ سمجھ کے بندروں نے اپنی مٹی میں جھگنو لیے، جھگنو، اور آنے کے بعد بندروں کو چھوڑ دیے اور چاروں طرف بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد پھوکے مارتے 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 ان کا منہ اتنا سوکھ گیا لیکن لکڑی جلتی نہیں تھی، کیوں؟ آگ کو تو سجنے سے بنا تھی، یوں ہی روشنی تھی، تو جب تک اپنے دل میں سچے معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی، اطاعت کے بابت ہم 1 گھنٹے نہیں 20 گھنٹے تک سنتے رہے لیکن بندروں کی میٹنگ وہ بدل تک پھوکے مارتے رہے لیکن ایک لکڑا جل کے نہ جائے۔ تو پہلی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت جس مقصد کے لیے اتری وہ اس لیے حضور میں مکارم الاخلاق حالت دور کرنے کے لیے، ہدایت کے لیے، اس نیت سے ہم آج کے بعد حدیث کو سننے میں پڑے، خالی علمی مسئلہ نہ، علمی مسئلہ بہت اونچی چیز ہے لیکن علمی مسئلہ کے ساتھ یہ نیت بھی شامل ہے، ہر چیز آئے اپنے کو دوسروں کو فائدہ ہو۔ سورج سے تم آئینے میں لوگے تو کسی کو لوگے نہیں، لیکن سورج سے تم آئینے میں لوٹ تو کس کو لوگے؟ آپ السلام کا نور لیں گے تو کسی کو دیں گے نہیں، لیکن ہم نے لیا ہی نہیں، لکڑی لے کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے، لکڑی پہ سلام ہے اب تک کرنے کی روشنی کی آپ کسی کو یوں کریں تو اس کو روشنی ملنے والی نہیں ہے۔ تو آج کے مجلس کے گھر سے ہم اللہ سے مانگے یہ اللہ یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے تو پورے حکومت کیا تھا، ہم بے بس ہے، بے بس ہے، نااہل ہے، لیکن ہم بھی مانگتے ہیں وہ چیز ہم کو مل جائے۔ خیر میں یوں کہہ رہا تھا کہ اتباع سنت و اخلاص جو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی حدیث سے ہم کو تعلیم دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں، ہمارے اکابر میں سب سے زیادہ تھا تو دنیا میں سب کے اوپر پائے کہ ان کی باتوں پر لوگ اپنا راہ کیا کرتے ہیں۔ حضرت شیخ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے بابر میں آتا ہے کہ ان کو پولیس نے ویس کی جیل میں بند کر دیا، جب قربانی کے دن آئے تو ان کے دل میں موجیں اٹھنے لگی اللہ کے رسول کی سنت ادا کرنے کی قربانی، پولیس نے ناکے کیا، پھر کہا تو کہا کہ 1 سال تک ہم جو قیمت ہے اس قیمت پر میرا ضرورت نہیں ہے، تو کئی گنا قیمت بتائی اور پولیس والوں نے کئی گنا قیمت بتائی، اس قیمت پر خوشی خریدا اور اپنے ہاتھ سے زور سے بسم اللہ اللہ اکبر بول کے سنت ادا کی، کہا کہ مجھے ٹھنڈک ملی۔ حضرت شیخ ولی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مدنی علیہ رحمہ کے بھی استاد تھے، انہوں نے حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آیا، میں اس کو محبت کی بات سنا رہا ہوں، کہا کہ بھائی کیا ہے کہ میں حضرت آپ کے لیے کھجور لے کے مدینہ چاہیے گا، ٹھیک کہا ہے۔ حضرت نے طالب علموں کو کہا کہ دیکھو میرے مجھ سے تعلق رکھنے والے کتنے ہیں ذرا گنو، کہا حضرت 50 رکھتے ہیں، کیا 50 کے نام لکھو اور اس کے 50 ٹکڑے ہو، تو کوئی بول جائے کہ حضرت 3 ٹکڑے ہیں، 3 دانے ہیں کھجور کے، تو 50 ٹکڑے کریں گے تو کتنے چھوٹے چھوٹے ہوں گے، یہ کیسے ان کو ایکسپٹ کر لے گا؟ تو غصے ہو گئے کہ تو ان کی نسبت مدینے کی طرف چھوٹا ٹکڑا کہتا ہے، چھوٹا ٹکڑا بار بار بول رہا ہے، یہ نسبت میں دیکھو اس کو چھوٹا کہہ رہا ہے، ہر ایک ٹکڑا دو ٹکڑا تو ان کے واقعات کے آئے میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے اکابر جن کی فکر پر ہم چلتے ہیں، فکر بیرمندی، ان میں سب سے زیادہ اتباع سنت کا غلبہ تھا اور سب سے زیادہ حب رسول کے اندر کیا وہ ڈوبے ہوئے تھے۔ اگر کوئی رحمت ہے ان کی طرف میں نفاست تھی، پھر بھی حضرت مدنی علیہ رحمہ نے آ کے کہا کہ حضرت میں مدینہ سے آیا ہوں، تو کہا کہ تم کھا کے روزی اقدس لے کے آیا، میرے دھرم دے رہے تھے، تھوڑی مٹی مجھے ملی، بولے گنگوئی رحمۃ اللہ اس کو اپنی سرما داری میں ڈالا اور سرما داری میں ڈالنے کے بعد کیا ہے اس کو اپنے آنکھوں سے بتاتے کہ مدینہ کی مٹی ہے، ایسا ظاہر کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک حال کا غلبہ تھا، آپ انسان کے ساتھ اس کو محبت کا غلبہ تھا، ان کی طبیعت میں نزاکت تھی، روزے اقدس پر جلانے والا تو چراغ تھا، جیتون کا تیل جلا ہوا تھوڑا کڑوا لگتا ہے، کہا کہ روزے اقدس کے چراغ کا تیل ہے تو ہوٹ بن گیا، کیا کہ ہوٹ بن گیا، پی لیا، ہمارے اکابر کی سوال میں پڑے تو پتہ چلے گا کہ آپ علیہ السلام سے انہوں نے اس کو لیا، اس چیز کو کتنے اونچے مقام تک پہنچا دیا اور بے بس سے لیکن اللہ نے کس طرح سے ان کی حفاظت کروائی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری لی، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اس طرح سے اگر کوئی قوم بحثت قوم
اس کے ساتھ چپک جائے گی اور صحیح معنوں میں چپک جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت کر لے گا، اس کی بھی۔ جیسے کوئی آدمی نے تجوری کے اندر ڈائمنڈ رکھا ہے، ڈائمنڈ کی حفاظت کرتا ہے تو اس کی تجوری کی حفاظت بھی ہو جائے گی، اس کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اگر ہم اس کی اللہ کی حفاظت میں اس کو اپنے اندر لیں گے، اپنے کو تجوری بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے۔ خیر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمے اللہ کو بہت محبوب ہے، رحمان کو بہت محبوب ہے۔ رحمان اس طرح پر لائے کہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سب سے زیادہ دنیا میں صفت رحمت۔ دنیا میں ہر درندہ، ہر پرندہ، ہر سرندہ، ہر مخلوق ایک دوسرے سے اپنے بچوں سے رحمت کرے۔ صفت رحمت کا کیا ہے؟ مرتبہ ہے۔ زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں بھاری ہے۔ میزان میں بھاری اسی وقت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اور اپنے آنکھوں کے سامنے مناظر میں اللہ نے اپنی قدرت کی بھی نشانیاں بتائی۔ ان نشانیوں میں اللہ کی قدرت اور صفت کو دیکھنے کے بعد اپنے دل میں بے تابانہ تو ایک چیز اٹھتی ہے کہ سبحان اللہ، کیا اللہ نے دنیا بنائی، چاند دیکھے، سورج دیکھے، آسمان دیکھے بغیر سورج کے، زمین دیکھے، زمین کے دنیا دیکھے، وہ بھی ہر دوسرے کو اپنا تبصرون، اور اپنے کو دیکھے کہ اللہ نے کیا انسان کا جگہ بنایا اور کس نطفے سے بنایا۔ اس کے بعد ان واقعات کے آئینے میں اللہ کی قدرت کو علموں کو دیکھ کر اس کے دل سے بے تابانہ نکلتا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اس کو کہے سبحان اللہ ہی وہ بھی ہم تو یہ بھی میدان میں بھاری ہو جاتا ہے۔ اور غفلت کے ساتھ پڑھے سبحان اللہ میں اور باتیں بھی کر رہا ہے، وہ یہ تو ایک اثر ہے کہ اس کے دل میں اثر اس کو ظاہر کرنے کے جملے ہیں جو انہوں ظاہر ہوتی ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ اس سبق کو قبول فرمائے، کئی بچوں کو قبول فرمائے اور دعا کرو۔